بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سلسلہ ہے ایگریکلچر اور فارمنگ کا، اور خاص طور پہ نئے فارمنگ میں قدم رکھنے والے یا دلچسپی رکھنے والے حضرات سے میں مخاطب ہوں، اور ان کے لیے سیریز ایک لے کے آیا ہوں. ابھی دیکھتے ہیں، ایک سوال ہے کہ ہاؤ ڈو فارمرز گرو دیئر کراپس، کیسے وہ کراپس گرو کرتے ہیں. ایک تو یاد رکھیں، فارمر جتنے بھی ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کی لوکل گروئنگ کنڈیشنز کیا ہیں، کیسی کلائمیٹ ہے، اور زمین کی ریکوائرمنٹس وہ دیکھنی ہوتی ہیں، اور کراپ جو گرو کرنی ہے اس کی کمپیٹیبلٹی، کیا وہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں. اور سکسیسفل بزنس تبھی ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ کو بنیادی چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں جاننا. اس کے لیے آپ کو ایک تو کراپ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ پوری اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس کے لیے ان کے لیے سیڈ بیڈ کیسے تیار کرنا ہے، آپ نے زمین کو تیار کتنا کرنا ہے، اور اس میں آلریڈی کتنا فرٹیلائزر کی کمی ہے، کس کس نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں نیوٹرینٹس. اور ڈفرینٹ سوائل میں ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس میں کمی ہے، کس میں زیادتی ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں ویسے یہ جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی پائی گئی ہے، تو فرٹیلائزر کا استعمال، پھر آرگینک میٹر وہ اس کا استعمال. اس کے ساتھ ایک اور بنیادی چیز ہے فارم ایکوپمنٹ. اب پرانا دور تو گیا جب وہ بیل اور ہل چلانا نو وے، اب وہ گیا. اب تو اب دیکھیں نا، چند سال پہلے، چند دہائیاں ہی پہلے کی بات ہے کہ میں راول پنڈی میں دیکھتا تھا کہ لوگ گھوڑے وہ دوڑ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر نا، وہ ٹانگے، کہاں ٹانگا کدھر گیا. جنگ جاتا ہوں، جنگ میرا سسرال بھی، اور بڑے گانے ہوتے تھے، تانگا لاہور دا ہوئے تھے پاویں جنگ دا، تانگے والا خیر مانگدا. تو مینز وہ ٹانگا اب کہاں گیا، اب اینیملس والا وہ دور گیا جب ان کو استعمال کر کے ہم لوگ اب فارم مشینری ہے، فارم ایکوپمنٹ ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے فارمرز کے لیے ابتدا میں اس کو کیا ضرورت ہے، پیسہ. اس کے پاس کچھ پیسہ بھی ہونا چاہیے، انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے اس نے. کہاں، کس لیے؟ بیج خریدنا ہے. بیج کے لیے جتنا بیج اعلیٰ قسم کا اچھا وہ لے گا، خریدے گا، پھر اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، ان کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا، دوائیوں سے بچانا، اس کی کوٹنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ گلے سڑے نہ، اور نہ ہی اس میں کوئی بیماری آئے، اور نہ اس پہ کوئی کیڑوں کا حملہ ہو، ان سے بھی بچا جائے اور پروڈکشن زیادہ ہو. اور اس کے بعد پانی کی فیسلٹیز بہت ضروری ہے، اور پانی میں دیکھنا ہوتا ہے کہ میٹھا پانی ہے یا دوسرا کڑوا پانی ہے، سالٹیش واٹر ہے. اس کے میں نے پروگرامس بے شمار دیے ہوئے ہیں کہ ان کو کیسے ہم نے بہتر بنانا ہے. اب تو کچھ لوگ ٹیوب ویل لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی میں نے پروگرام اگلے روز بتایا تھا کہ بابا بڑی آسانی سے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ پوری کھدائی کریں، ڈرل کرائیں تو پھر پتہ چلے کہ کتنی فیٹ پہ پانی آئے گا. اب تو ریزسٹیوٹی میٹر آ گیا ہوا ہے. ایگریکلچر انجینئرنگ ہر ڈسٹرکٹ میں ایگریکلچر انجینئرنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس یہ ریزسٹیوٹی میٹر موجود ہے. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، دے ول چارج یو
کچھ تھوڑا بہت پیسہ وہ لیں گے اور وہ جا کے آن دا اسپاٹ بتا دیتے ہیں کہ بابا کتنا گہرا پانی ہے اور کیا میٹھا ہے نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ پہلے پتہ چل جاتا ہے، پھر وہاں بورنگ کرائیں اور سارا کچھ پانی بھی لیں، اور پھر اس کا جوڈیشل یوز اس کے لیے پروگرامز میں، یہ بھی ساری فارمرز کو ضروری ہے یہ علم ہونا اریگیشن کا، اس طرح لیبر آپ کو چاہیے فارم میں، اور مٹیریل جس کی بگنرز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو علم ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ کچھ آگے بتاؤں گا کہ کیسے پلانٹس جو ہے کچھ سیڈ سے کون کون سا لگتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کون سا ہوتا ہے، ٹرانسپلانٹنگ میں اور ڈائریکٹ سیڈنگ میں کیا فرق ہے، کون کون سی کراپس، کون کون سی ویجیٹیبلز اور کون سے پودے وہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں۔ آج تو میں یقین کریں اتنا زیادہ متاثر ہوا، ایک چھوٹا سا، اب تو ڈوارف ہائیبریڈ ورائٹی میں نے کوکونٹ کی دیکھی، یقین کریں کوئی اتنا بڑا نہیں بابا، کوئی 3-4 فٹ ہی ہوگا، 3 فٹ بھی نہیں، آپ کو کسی وقت جب پروگرام کروں گا دکھاؤں گا، 2.5-3 فٹ کے اوپر اتنے زیادہ کوکونٹ سے بھرا پڑا وہ پودا۔ تو اب تو جدت ہے ہر چیز میں، لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں اور جس سے زیادہ فائدہ ہو۔ کراچی والے میرے بہت پیار کرتے ہیں، بہت سنتے ہیں، بڑے سوال آتے ہیں دستگیر صاحب کے، بھائی دستگیر صاحب کے لیے میں کروں گا پروگرام، اور خاص طور پہ کراچی والے، او بابا آپ کوکونٹس کے گھر میں، اور وہ میں دکھاؤں گا آپ کو کیسے، اور وہاں کے کراچی میں نے ڈھونڈا ہے جو ایک کمپنی ہے جو پلانٹس سیل کرتی ہے، تو ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بابا یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ لائیں، اور ملک میں ہر گھر میں مزہ تب ہے کہ ایک ایک گھر سے 100 200 کوکونٹ نکل رہا ہو، کراچی والوں سے بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح ہر ایریاز کو کے لیے میں ڈفرینٹ چیزیں وہ بتاتا رہتا ہوں، بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یار زندہ صحبت باقی، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگلے نشست میں آپ کو میتھڈز فارمنگ کے اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ آج میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، جتنا آپ لوگ ہضم کر سکیں۔ میں تو آپ کو پتہ ہے روزانہ، کل میں نے 30 پروگرام اپلوڈ کیے تھے، 30، اور رات کو الحمدللہ اب اکیلا کرتا ہوں۔ ڈونٹ تھنک کہ آئی ہیو اینی اسسٹنٹ، نو وے، اکیلا رائٹر بھی ہوں، پروڈیوس بھی کرتا ہوں، اپلوڈ بھی کرتا ہوں، اور لیکن گھبراتا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جس بندے کا ایمان ہو گیا پختہ، اس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کورونا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، ہاں اپنا حفاظت کریں، آپ جو SOPs دے رکھی ہیں ان کو اس پہ عمل کریں، لیکن بھروسہ اللہ رب العزت، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اس پروگرام کا اختتام لگتا ہے مجھے آج جو میرے سامنے کھلا ہے، یہ میرے پاس بڑی پیاری ایک مختصر ریاض الصالحین ہے، ایک یہ کتاب میں نے 2011 میں جب میں نے دوسرا حج کیا تھا نا، تو اپنی وائف کا، مرحومہ کا حج بدل تھا، تو چودھری شریف صاحب ہیں، اب میاں شریف لکھتے ہیں، پتہ نہیں، پہلے ہم تو چودھری صاحب کہتے تھے، چودھری شریف صاحب، تو چودھری شریف صاحب مکہ معظمہ میں انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے قرآن، اور یہ میں جس طرح میں فروٹ لور ہوں،
اسی طرح میں قرآن اور حدیث کی یہ بھی لور ہوں. آئی ہیو لاٹ آف اتنی زیادہ میرے پاس کلیکشن ہے قرآن، اور اتنے پیارے، کوئی بیروت کا ہے، کوئی مختلف جگہوں کی پرنٹنگ ہے، اور بڑی بڑی پیاری تفاسیر ہیں. اور یہ انہوں نے مجھے عطا فرمایا تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ میں نے کہا میں ہوں. آپ نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ گویا آپ نے اسے برا سمجھا. یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں. اپنا نام بتائیں بابا کون ہے. اینی ہو، یہ تو میں خود اپنی طرف سے کر رہا ہوں. جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ نے فرمایا میں یعنی کیا ہوتا ہے، گویا آپ نے اسے برا سمجھا. بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اذان بھی ہو گئی ہے مغرب عشاء کی. اللہ اکبر. اس میں بھی حدیث مبارک ہے کہ جب اذان ہو تو خاموشی سے سنیں اور اس کے پورے الفاظ جو ہیں دہرائیں اپنی زبان سے. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.